حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کی دوسری نشانی جو حضور نے ارشاد حضور نے فرمایا ان یرفع العلم، کہ جو قیامت کی دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے۔ اب علم کا اٹھ جانا دور حاضر میں بہت سے لوگ کہتے ہیں آج جو علم ہے یہ پہلے نہیں تھا، آج کے دور میں جو علم ہے وہ پہلے نہیں تھا، آج زیادہ علم ہے پہلے کی مناسبت سے۔ تو جو کہتے ہیں آج زیادہ علم ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں صاحبو، اگر آج زیادہ علم ہے تو دکھاؤ آج مجھے کوئی رومی جیسا، آج دکھاؤ مجھے کوئی امام رازی جیسا، آج دکھاؤ مجھے کوئی امام غزالی جیسا، آج دکھاؤ مجھے کوئی امام احمد بن حنبل جیسا۔ اگر آج علم زیادہ ہے تو دکھاؤ مجھے امام ابو حنیفہ کے قدموں کی خاک جیسا۔ نانا صاحبو، آج علم زیادہ نہیں ہے، صرف آج انفارمیشن بڑھ گئی ہے، صرف سائنس نے ٹیکنالوجی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج اگر یہ علم اصل ہے، اگر یہ علم ہی اصل ہے تو آج باپ رسوا نہ ہوتے، آج مائیں ذلیل نہ ہوتی، آج جو ہماری مساجد ہیں وہ ویران نہ ہوتی۔ اگر یہ علم اصل ہے تو آج ہمارے جو جلسے جلوس ہیں یہ ویران نہ ہوتے۔ نانا، یہ علم اصل نہیں ہے، علم تو وہ اصل ہے جو مومن کے دل کو راحت دے، علم تو وہ اصل ہے جو مومن کے چہروں کو تر و تازہ کرے، علم تو وہ اصل ہے جو مومن کو اللہ کے مقرب بنا دے، علم تو وہ اصل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے۔ نانا، یہ وہ علم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، علم کو اٹھا لے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ علم علماء کے سینوں سے چھین لے گا؟ فرمایا نہیں صحابہ، جب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا تو علماء کے سینوں کو نہیں، جب علماء فوت ہو جائیں گے تو پھر اس سلسلے کے اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر یہ سلسلہ زوال پذیر بن جائے گا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ جب علم کو اٹھائے گا تو پھر جہالت بچ جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی تمام اشیاء، دنیا کی ہر چیز علماء کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث واضح موجود ہے، حضور نے فرمایا دریاؤں میں اور سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی علماء کی زندگی کے لیے دعا کرتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اگر اس دنیا میں علماء ہیں تو یہ دنیا ہے، اگر اس دنیا میں علماء اٹھا لیے گئے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی، تو پھر قیامت آ کر ہی رہے گی۔ تیسری بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد کی، حضور نے فرمایا جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَيَفْشُ الزِّنَا، کہ زنا عام ہو جائے۔ آج ہمارے اس دور میں جو نفسا نفسی کا عالم ہے، حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو زنا ہے وہ آنکھوں سے بہت زیادہ، آنکھوں کا جو زنا ہے اس کے بارے میں لوگ معاشرے میں کوئی یار نہیں سمجھتے۔ کسی کی ماں بیٹی کو، کسی کی بہن کو دیکھا جا رہا ہے لیکن لوگ اس سے کوئی یار محسوس نہیں کرتے کہ یہ تو بڑا چھوٹا سا نا صاحبو، یہ بڑا قبیح اور بڑا مذموم عمل ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زنا زنی بہ ولو بحیطان دارہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو زنا کرے گا زنی بہ، تو وہ زنا اس کے گھر میں بھی لوٹ کے آئے گا، ولو بحیطان دارہ، فرمایا اگرچہ وہ اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا کر لے، اگرچہ وہ بلند عمارتیں تعمیر کر لے، فرمایا اگر کوئی زنا کرے گا تو زنی بہ، وہ زنا اس کے گھر میں بھی لوٹ کے آئے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی ماں بیٹی کو، کسی کی بہن کو اپنی شہوات کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ عمل ہمارے گھر میں لوٹ کے نہیں آئے گا، نانا صاحبو یہ غلط ہے، یہ ایسا مکافات عمل ہے جو لوٹ کے آ کے رہے گا۔ ہمارا جو آج کا دور ہے اس میں میڈیا نے بڑا غلط کردار ادا کیا، جو سوشل پیکیجز ہیں اور موبائل فون ہیں، اس نے ہمارے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ڈی وی ڈیز ہیں۔ جو والدین ہیں ان کے لیے آج میرا یہ میسج ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے یہ ڈی وی ڈیز کو چھین کر، یہ موبائلوں کو چھین کر، یہ ناولوں کو چھین کر
ان کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن دیجئے، ان کے ہاتھ میں رسول اللہ کے حدیث کو تھمائیے، کیونکہ ہمیں اپنے معاشرے کو اگر درست کرنا ہے تو یہ سمت ایسی ہے جس کے ذریعے ہمارا معاشرہ ترقی پا سکتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک اعلیٰ معاشرہ بن سکتا ہے۔